السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے ناول وحشت جنون کی قسط نمبر سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے میں کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ کو کیا ہوا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ نیکسٹ 10 ڈیز میں دعا کریں کہ آپریشن نہ ہو۔ ڈاکٹر نے انہیں پتھری کا بتایا ہے، اور یہ تو نہیں مجھے پتا سٹونز وغیرہ ہوتے ہیں، پتہ نہیں پتے میں یا کس چیز میں، تو وہ مسئلہ ہو گیا ہے ان کو۔ تو آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ آپریشن نہ ہو، بنا آپریشن کے ہی وہ جو پتھری ہے وہ نکل جائے۔ تو باقی یہ ہے کہ 10 دن تک ڈاکٹر نے ٹائم دیا ہے کہ صبح شام ہر 4-5 ہاورز کے بعد انہیں ڈرپ لگے گی، اور اگر تو وہ اس سے بہتر ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتی تو پھر اگلے 10 دن میں کبھی بھی ان کا آپریشن کروا سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہ کرنا پڑے۔ اس چیز کو لے کر گھر میں اتنی زیادہ ٹینشن تھی کہ میں کل بھی ایپیسوڈ نہیں دے سکی، حالانکہ میری ایپیسوڈ اتنی لانگ نہیں تھی۔ آپ لوگوں نے اتنی پوسٹنگ کی، اتنا میسیجز کر کے مجھ سے پوچھا، سچ کہوں تو ایک بہت اچھا فیل ہوا مجھے کہ آپ سب بھی میری پریشانی میں میرے ساتھ ہیں۔ تو آج کے جو ٹاپ کامنٹس ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں، جو ریویوز ٹاپ مجھے لگے وہ انیزہ ذوالفقار کا کامنٹ مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے، بہت لانگ اور مزیدار ریویو دیا ہے انہوں نے۔ اس کے علاوہ ہماری ملک صبا نے بہت اچھا کامنٹ کیا ہے، انہوں نے بھی کافی لانگ ریویو دیا ہے، بہت مزے کا تھا، بہت مزہ آیا اس کو پڑھ کے۔ اور ہماری سزین شیخ، وہ تو ہیں میری فیوریٹ، اور ان کا بھی بہت لمبا اور زبردست قسم کا ریویو تھا، اور الحمدللہ آپ بھی اب بہتر ہیں۔ بس دعا کریں کہ اگلے 10 دن میں جو ان کا پتھری کا ایشو ہے وہ حل ہو جائے اور آپریشن کرنے کی نوبت نہ آئے۔ تو باقی اب ہم آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو لیٹس سٹارٹ وحشت جنون سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ تحریر عریج شاہ۔ اور کچھ بتانا باقی ہے، وہ وقار کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ اسے ساری معلومات دے چکا تھا۔ وقار کی طرف سے اب کچھ بھی باقی نہیں تھا، وہ مزید اسے کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ جو اسے پتا تھا وہ سب کچھ اسے بتا چکا تھا۔ نہیں، مجھے جو پتا تھا میں نے آپ کو سب کچھ پوری ایمانداری سے بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں جانتا۔ پلیز خدا کے لیے اب مجھے جانے دیجیے، میں مزید آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی منتیں کرتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اس کے اس طرح سے کہنے پر ایام سکندر کے لب استزائیہ انداز میں سکڑے۔ تم نے میری مدد کی ہے؟ ایسا کب ہوا؟ وہ سوالیہ انداز میں اس سے پوچھ رہا تھا، جو حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے آپ کی مدد ہی تو کی ہے۔ آپ کو اتنی ساری انفارمیشن دے کر۔ وقار کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا، کیونکہ وہ اس کو سب کچھ بتا کر اس کے لیے کافی آسانی پیدا کر رہا تھا۔ اتنا سب کچھ سوائے اس کے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وقار کنگ کا سب سے خاص آدمی تھا۔ ہا ہا ہا، یہ تم نے میری مدد کی ہے؟ بے وقوف آدمی، یہ تم نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کی مدد کی ہے، لیکن تم جیسے گھٹیا انسان کو اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہاں، مجھے تم سے اور کچھ بھی نہیں جاننا، تمہارا سفر یہیں تک کا تھا۔ خدا حافظ میرے مددگار۔ وہ اس کے ماتھے کے بیچوں بیچ پستول رکھ کر ٹریگر دبا چکا تھا۔
گولی کی آواز گونج پیدا کرتی ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ سر آپ یہاں سے نکلیں، ہم یہ سب سنبھال لیں گے۔ آفیسر نے بہت سکون سے اس کے ہاتھ سے پستول لیتے ہوئے رومال سے اس کی انگلیوں کے نشان مٹائے تھے۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن اب آگے کیا کرنا ہے یہ تم لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ مجھے تم لوگوں کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ غصے سے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولا تو وہ سب لوگ اسے یقین دلاتے ہوئے وقار کی لاش کو ٹھکانے لگانے لگے۔ وہ حیرانگی سے اس کے ہاتھ میں اس شیشے کے بلب کو دیکھ رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور ایک آدمی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ رک جاؤ، یہ تم کیا کرنے والے تھے؟ اس لڑکی کے چہرے کو جلانے والے تھے تاکہ کنگ اسے پہچان ہی نہ پائے۔ ہم نے کنگ کو اس کی ہار کی شکل دکھانی ہے، اسے بتانا ہے اس کی خواہش کو ہم نے کس طرح سے برباد کیا ہے۔ اگر ہم اس کا چہرہ ہی جلا دیں گے تو کنگ اسے پہچانے گا کیسے؟ اگر ہم اس کا چہرہ ہی جلا دیں گے تو کنگ اسے پہچانے گا کیسے؟ اسے پتہ کیسے چلے گا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے لیے وہ پاگل ہو رہا ہے؟ ہم اسے سب کچھ بتائیں گے کہ ہم نے کس طرح سے اس کی پسند کو برباد کیا۔ وہ ایک جھٹکے میں ہیر کو بالوں سے پکڑ کر ایک دفعہ پھر سے اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ ہیر نے سختی سے اس آدمی کے بازو کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا جو اس سے بری طرح سے تکلیف پہنچا رہے تھے۔ پلیز مجھے جانے دو، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو تم لوگوں کو جانتی بھی نہیں، پلیز مجھے جانے دو۔ میں کسی کنگ کو نہیں جانتی اور نہ ہی مجھے کسی کنگ کے بارے میں کچھ پتہ ہے۔ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تم لوگوں کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں ایام سکندر کی بیوی ہوں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا تعلق صرف اور صرف ایام سکندر سے ہے۔ میں نہیں جانتی کہ تم کس آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہو اور اس آدمی کے ساتھ تم لوگوں کی کیا دشمنی ہے، لیکن خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ اگر تم لوگ کہو گے تو میرے شوہر تمہیں بہت پیسے دیں گے۔ یہ سب کچھ تم لوگ یقیناً پیسوں کے لیے ہی کر رہے ہوگے نا؟ ایام تم لوگوں کو تمہاری مانگ کے مطابق رقم مل جائے گی، لیکن خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو۔ چپ کر لڑکی، تجھے کیا لگتا ہے ہمارے باس کے پاس پیسے کی کمی ہے؟ ہمارے باس تم جیسوں کو کھرے خرید سکتے ہیں۔ ان کو نہ پیسے کی کمی ہے اور نہ ہی لڑکیوں کی۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ آدمی میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ مجھے کیوں یہاں لے کر آیا ہے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے اس کا؟ وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ یہی تو مسئلہ ہے لڑکی، تو نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا، جو بگاڑا ہے وہ تو کنگ ہے اور تو کنگ کی منظور نظر ہے، لیکن ہمارے سر کے سامنے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی، نہ ہی تیری خوبصورتی کو وہ سراہیں گے۔ اس نے بڑے سکون سے اسے بتایا تھا۔ تو ایک معاملے میں بہت خوش قسمت ہے کہ اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود بھی ہمارے باس تجھے آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ وہ مکافات عمل سے ڈرتے ہیں۔ وہ اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں،
انہیں ڈر ہے کہ کہیں ان کی بیٹی کے ساتھ بھی کچھ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی عورت کے ساتھ کرے۔ سر نے ہر گناہ کیا ہے لیکن یہ گناہ کبھی نہیں کیا، اسی لیے تیری عزت محفوظ ہے، ورنہ اب تک تیرے ساتھ کیا ہوتا یہ تو جانتی ہی ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ کچھ مت کرنا۔ کنگ نے کہا ہے کہ وہ باس کا ہر مطالبہ پورا کر دے گا۔ سر نے کہا ہے کہ اس لڑکی کو محفوظ رہنے دو۔ ایک آدمی نے اندر جھانکتے ہوئے ان سے کہا تھا، جبکہ وہ بدمزہ ہوتے ہوئے اسے دیکھ کر باہر نکل گیا۔ سر وقار کے مطابق آپ کی مسز اس وقت کنگ کے پاس نہیں ہے، بلکہ اس نے کہا ہے کہ آپ کی مسز اس وقت کنگ کے ہی کسی دشمن کے پاس ہیں، وہ دشمن جو انڈر ورلڈ میں کنگ کی جگہ لینا چاہتا ہے۔ وہ کنگ کو دوسرے طریقے سے نقصان نہیں پہنچا رہا، اسی لیے اس طرح کا کام کر رہا ہے۔ اس کے مطابق آپ کی مسز کو کنگ پسند کرنے لگا تھا، لیکن آپ سے شادی ہو جانے کی وجہ سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اسی لیے آپ کی مسز کو کڈنیپ کر کے وہ اپنی انا کو تسکین پہنچانا چاہتا ہے۔ اسے یہ سوچ سوچ کر غصہ آ رہا ہے کہ وہ ایک عام سی لڑکی کو حاصل نہیں کر پایا، اور اس کے اسی غصے کا فائدہ اس کے دشمن اٹھا رہے ہیں۔ مطلب وہ آپسی دشمنی میں آپ کی مسز کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ سر آپ کی مسز وہ واحد لڑکی ہے جس سے وہ اب تک خواہش کے باوجود بھی حاصل نہیں کر پایا، اسی لیے وہ اس کی زندگی بن چکی ہے۔ اس کے دشمن تک کو یہ خبر ہو چکی ہے کہ ان کو کس طرح سے بے بس کیا جا سکتا ہے، اسی لیے ان لوگوں نے آپ کی مسز کو ٹارگٹ بنایا ہے۔ اس کے ساتھ باہر آتا آفیسر اسے تفصیل سے بتا رہا تھا، جبکہ ایام اسے سنتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس کے غصے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا جو وہ سوائے اپنے اور کسی سے شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ اسے ایک بار پھر سے اسی اندھیرے کی نظر کر کے وہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اسے عجیب سا خوف آ رہا تھا۔ اندر اس کمرے میں اتنی گرمی تھی کہ پسینے سے اس کا جسم شابور ہو چکا تھا اور فرش الگ تپ رہا تھا۔ اوپر سے اندھیرا اس حد تک تھا کہ وہ کسی بھی طرف ہاتھ پیر تک نہیں مار پا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف باندھا گیا تھا، جبکہ اس کے منہ پر کپڑا بندھا تھا تاکہ اس کی چیخوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کافی اونچی آواز میں خود کو مدد مانگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے گلے سے دبی دبی آواز نکل رہی تھی جو اس کی بے بسی کو بیان کر رہی تھی۔ لیکن یہاں کوئی نہ تھا جو اس کی آوازیں سنتا، جو اس کی سسکیاں سن کر اس کی مدد کے لیے آتا۔ اس کا ایام سکندر نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ ہم یہاں باہر کیوں کھڑے ہیں آفیسر؟ اندر چلو اور اس آدمی کو گرفتار کرو۔ وہ لوگ کنگ کے اڈے پر تھے جہاں وقار نے ان لوگوں کو مرنے سے پہلے بھیجا تھا۔ وقار نے ان لوگوں کو تفصیل بتاتے ہوئے اسی اڈے کا نام بتایا تھا اور کہا تھا کہ کنگ کا سب سے محفوظ ٹھکانہ یہی ہے۔ وہ جب بھی پاکستان آتا ہے وہ اسی جگہ پر رہتا ہے، کیونکہ یہاں پولیس کا زیادہ آنا جانا نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ کون سا پولیس سے ڈرتا ہے۔ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، ہر کام اپنی مرضی سے کرتے آیا تھا۔ ہیر کو حاصل
کرنے کے لیے جو راستہ اس نے اپنایا تھا وہ اسی کے لیے مشکل بن گیا تھا۔ ہیر پہلی ہی نظر میں اسے اتنی پسند آ گئی تھی کہ وہ اسے اپنے خوابگاہ میں لانے کی خواہش کر بیٹھا، لیکن ہیر کا حصول اس کے لیے بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے حاصل نہ کر سکا، تبھی تو وہ اس کی ضد بن چکی تھی۔ اپنی انا کی تسکین کے لیے وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بے شک اب اس کی خوبصورتی اس کے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی جتنی کہ پہلے، لیکن وہ اپنی ضد کو چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ نہیں سر، وہ آدمی یہاں سے نکل کر اپنے دشمن کے اڈے پر ضرور جائے گا، کیونکہ وہ اس کے سامنے ہار کبھی نہیں مانے گا۔ آخر اتنے سال لگا کر اس نے انڈر ورلڈ میں اپنا نام بنایا ہے، ایک لڑکی کی وجہ سے وہ اپنا نام ڈوبنے ہرگز نہیں دے گا۔ وہ یہاں سے نکل کر اپنے دشمن کے پاس ضرور پہنچے گا اور ہم اس کا پیچھا کریں گے، تبھی ہم اصل مجرم تک پہنچ پائیں گے۔ وقار کے مرنے سے پہلے ہم نے اس کی جو ریکارڈنگ کی ہے وہ کنگ کے خلاف بہت بڑا ثبوت ہے جو آگے جا کر ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم اس کی مدد سے اسے سزا دلوا سکتے ہیں۔ کنگ کو سزا صرف میں دوں گا، صرف اور صرف میں۔ کوئی بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسے اس کے انجام تک میں پہنچاؤں گا۔ تم بس مجھے اس کے بارے میں سب کچھ بتاؤ، وہ وحشت ناک انداز میں بولا۔ سر، کنگ کا اصل نام راشد خان ہے اور یہ کراچی کے ایک چھوٹے سے قصبے سے تعلق رکھتا ہے۔ تنگی اور غریبی سے تنگ آ کر اس نے یہ راہ اختیار کر لی تھی۔ اس کے انداز سے خوفزدہ ہو کر آفیسر نے اسے جلدی جلدی سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ مزید کچھ بتانا چاہو گے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو آفیسر نے ایک بار پھر سے اپنی بات شروع کی۔ جی سر، اس نے نہیں دیکھا کہ اس کے ہاتھوں کوئی معصوم مرتا ہے یا کوئی ظالم۔ اس نے اپنے راستے میں آنے والے ہر آدمی کو نشانہ بنایا اور انڈر ورلڈ کا کنگ بن گیا۔ وہ اسے تفصیل سے بتا رہا تھا، جبکہ عوام کو ان سب باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو بس اس دروازے کو دیکھ رہا تھا جس میں سے کنگ نکل کر ان کے سامنے ان کا راستہ آسان کرنے والا تھا۔ ایک بار مجھے میری بیوی صحیح سلامت مل جائے، سب سے پہلے اسے اس دنیا سے دفع کروں گا۔ ایسے شخص کو جینے کا کوئی حق نہیں جو دوسروں کی زندگی کو زندگی ہی نہ سمجھتا ہو۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، بس سر، دعا تو یہی ہے کہ ان لوگوں نے آپ کی مسز کو کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو، ورنہ میں ان لوگوں کو جہنم کی سیر کرواؤں گا، لیکن بخشوں گا تمہیں بھی نہیں، کیونکہ اب تک میں اپنی بیوی کے پاس نہیں پہنچ پایا کیونکہ میں تم پر اعتبار کر رہا ہوں۔ وہ اسے خطرناک تیوروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو آفیسر ہڑبڑا کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا، کیونکہ سامنے سے ایک 55 سے 60 سال کا آدمی نکل کر گاڑی کی طرف جا رہا تھا اور انہیں یقین تھا کہ وہ کنگ ہی ہے۔ وہ کہاں جا رہا تھا
یہ تو وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے، لیکن یہ اس کی زندگی کا آخری سفر ہوگا، یہ فیصلہ ایام سکندر نے کر لیا تھا۔ ان کے پیچھے ہی فاصلے فاصلے پر اور گاڑیاں بھی آ رہی تھیں، کیونکہ اتنے خطرناک مجرم کو وہ آسانی سے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ وہ لڑکی زندہ تو ہے نا؟ دیکھ کر آؤ، کہیں مر تو نہیں گئی۔ اگر مر گئی ہے نا تو تم لوگوں کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یاد رکھنا، اس لڑکی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ کنگ کی کمزوری ہے۔ میں کنگ کو اس کے لیے ترستے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی کو حاصل کرنا کنگ کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کتنی کوشش کی اس نے اس لڑکی کی خاطر، لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ پہلے میں کنگ سے اپنے سارے مطلوبات پورے کرواؤں گا اور پھر اس لڑکی کو کنگ کے سامنے ختم کروں گا۔ وہ پوری پلاننگ کر کے بیٹھا تھا، جبکہ اس کا آدمی اس کے حکم پر ہیر کو دیکھنے چلا گیا۔ جی سر، وہ لڑکی بالکل ٹھیک ہے، ہم نے اسے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن سر وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے۔ کنگ کا دل اس پر یوں ہی نہیں آیا۔ اس آدمی نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا تھا۔ تو تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ اسے سختی سے گھورتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں سر، میں تو بس ایسے ہی آپ کو بتا رہا تھا کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے۔ اگر آپ اس بارے میں سوچیں تو بکواس بند کرو۔ خبردار، جو تم نے دوبارہ میرے سامنے ایسی کوئی بھی بات کی۔ خبردار، جو تم نے دوبارہ ایسی بات میرے سامنے کی۔ میرے اپنے گھر میں بھی بچی ہے۔ جب انسان گناہ کے راستے پر جاتا ہے تو یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ کل کو یہی گناہ اس کے گلے پڑ سکتا ہے؟ میں ہر غلط کام کر سکتا ہوں، لیکن کسی عورت کے ساتھ زیادتی نہیں۔ وہ اس لڑکی کو میں یہاں صرف اور صرف کنگ کی کمزوری بنا کر لایا ہوں، اور یہ مت بھولو کہ تم لوگوں کا لنک کہیں نہ کہیں قائزان کاظمی سے جڑتا ہے، اور وہ خود سے جڑے ہر آدمی کی خبر رکھتا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل کانپ سا گیا تھا۔ وہ یہ بات کیسے بھول گیا کہ جرم کی دنیا کا بادشاہ ہر وقت انہیں اپنی نگاہ کے حصار میں رکھتا ہے۔ خود سے جڑے ایک ایک آدمی پر وہ چیل کی نگاہ رکھتا ہے، اور جرم کی دنیا سے تعلق رکھنے والا ایک ایک انسان اس نام سے بہت اچھے سے واقف تھا، کیونکہ وہ سامنے والے کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ اس کے لیے اتنا ہی جاننا کافی تھا کہ سامنے والے نے جو کام کیا ہے وہ اس کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس کی زبان سے زیادہ اس کی پستول باتیں کرتی تھی، اور جب قائزان کاظمی کی پستول باتیں کرتی تھی تب سب لوگوں کے دل حلق میں اٹک جاتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ تھی۔ کنگ بیسمنٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اس طرف سے رش تو بہت ہوتا تھا، لیکن بیچ کی طرف بہت کم لوگ جاتے تھے، کیونکہ اس طرف تو زیادہ تر کارخانے تھے یا پھر ایسی بڑے بڑے ہال جہاں پر سامان رکھا جاتا تھا۔ کسی کو بھی اندازہ نہ تھا کہ ایسی جگہوں پر اس طرح کے کام بھی ہو سکتے ہیں۔ آج تک تو ان جگہوں پر صرف ضرورت کا سامان ہی رکھا جاتا تھا، لیکن اس بات میں کوئی شک نہ تھا کہ ایسے کام ایسی جگہوں پر ہی ہوتے ہیں جہاں شک کم سے کم ہو۔
وہ لوگ کنگ کا پیچھا کرتے ہوئے اس جگہ کی طرف جا رہے تھے، لیکن وہ اس بات کا بھی دھیان رکھ رہے تھے کہ کنگ کو ان پر شک نہ ہو، کیونکہ ان کی ایک غلط حرکت ہیر کو خطرے میں ڈال سکتی تھی، اور ایام ہیر پر کسی طرح کا خطرہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کہاں ہے میری امانت؟ مجھے وہ چاہیے۔ قیمت بتاؤ، کیا قیمت لگائی ہے تم نے میری خواہش کی؟ کنگ وہاں اندر داخل ہوتے ہوئے سامنے بیٹھے آدمی سے بولا تھا، جو آج سے پہلے کبھی اتنا اکڑ کر اس کے سامنے نہیں آیا تھا، لیکن آج وہ کنگ سے زیادہ پاورفل تھا۔ کنگ کی کمزوری اس کے پاس تھی۔ ارے تم تو یہیں چلے آئے! تھوڑی دیر میں تمہاری امانت کو ہم تمہارے اڈے پر پہنچانے والے تھے، لیکن تمہیں تو ضرورت سے زیادہ جلدی ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم تمہاری امانت کو تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑے لین دین کی باتیں ہو جائیں۔ آخر تمہاری ضد، تمہاری امانت، تمہارا جنون، تمہاری کمزوری وہ لڑکی ہے جو اس وقت ہمارے قبضے میں ہے۔ بکواس بند کرو اور اپنی قیمت بتاؤ۔ بتاؤ کیا قیمت لگائی ہے تم نے میری خواہش کی؟ تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ اس لڑکی کو میرے سامنے لے آؤ۔ وہ اسے کہتے ہوئے جلد بازی میں بولا، کیونکہ وہ اپنے پرائیویٹ جیٹ کو تھوڑی ہی دیر میں اس جگہ بلا چکا تھا، اور اس میں وہ ہیر کو یہاں سے لے کر دبئی جانے والا تھا۔ وہ ایام کو بعد میں سبق سکھانے والا تھا، پہلے اس آدمی کو اس کے انجام تک پہنچانا ضروری تھا۔ جاؤ اس لڑکی کو لے آؤ اور تم یہاں بیٹھو، ہم تھوڑی مزید باتیں کر لیتے ہیں۔ وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا اپنے آدمی کو بھیج چکا تھا، جبکہ وہ اس کے سامنے پرسکون انداز میں بیٹھا اس کے مطالبے کا انتظار کر رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں کہتی ہوں، چھوڑ دو مجھے۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لا رہا تھا، جبکہ کنگ سامنے دروازے میں سے آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے کبھی اتنے قریب سے دیکھ پائے گا، یہ تو اس کی حسرت ہی تھی، جو آج اس آدمی کی وجہ سے پوری ہو گئی تھی۔ اسے ایک بار یہ لڑکی مل جائے، اس کے بعد وہ اپنے راستے میں آئے سارے دشمنوں کو اپنے انداز میں ختم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس آدمی کو زندہ چھوڑنے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا، جو اس کی کمزوری کو اس طرح سے استعمال کر رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی کی آخری رات تھی، اور اس کی زندگی کی آخری رات کا فیصلہ کنگ نے کیا تھا۔ کنگ کا دھیان اب سامنے اس لڑکی کی طرف تھا جو دروازے پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ ہیر نے حیرانگی سے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھا، اور پھر اگلے ہی لمحے آنکھوں میں شناسائی سی اتر آئی۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی۔ کنگ اپنی طرف اس کے اٹھتے قدم سمجھ نہیں پایا تھا، جب اچانک وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ اس کے اتنے قریب آئے گی، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، لیکن اس کے اگلے الفاظ نے کنگ کو ایک ساتھ 1000 موت مارا تھا۔ ابو، ابو آپ کہاں تھے؟ آپ مجھے بچانے کے لیے آئے ہیں نا؟ آپ نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ یہ لوگ بہت ظالم ہیں ابو، ان لوگوں نے مجھے بہت مارا۔ دیکھیں
دیکھیں ان لوگوں نے میری کیا حالت کر دی۔ ابو آپ اس طرح حیرانگی سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیٹی کو پہچان نہیں پا رہے؟ مجھے دیکھیں، میں آپ کی بیٹی ہیر جسے آپ اتنا سا چھوڑ آئے تھے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس شخص کے سینے سے لگی جو اس کے منہ سے یہ سارے الفاظ سننے کے بعد جیسے دنیا میں رہا ہی نہیں تھا۔ اس کے اوپر آسمان آ گرا تھا، زمین جیسے قدموں تلے سے پھٹ کر نکلی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ یہ الفاظ سننے سے پہلے وہ بہرا ہو جائے یا اسے موت آ جائے، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ اس کے سینے سے لگی زاروں قطار رو رہی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ اسے دلاسا دینے کے لیے بھی نہ اٹھ سکے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ 500 لائکس پر۔ اگر لاسٹ ایپیسوڈ چاہیے نا تو لائک پورے کر دینا۔ آپ لوگ نے ملوئی باہر چیز کو مذاق بنا کے رکھا ہے اور میں اب مزید مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ایک تو آپ کے لیے اتنی لمبی لمبی قسطیں لکھوں اور پھر اس کو ریڈ بھی کروں اور آپ لوگ لائک بھی نہ کرو، بڑے ہی کوئی وہ آپ لوگ کنجوس لوگ۔ ہاں تو نیکسٹ ایپیسوڈ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ پرسوں آئے تو آپ لوگوں نے 500 لائک پورے کرنے ہیں، اور اگر آپ نہیں چاہتے کہ پرسوں آئے تو پھر 27 رمضان کے بعد آئے گا، یاد رکھنا، کیونکہ 27 رمضان کو میرے کزن بردر کا نکاح ہے۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور میری سسٹر کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ حافظ۔